ویورز، یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ اکیڈمی آف لیٹرز کے بارے میں ہے، جس کی بنیاد کچھ رائٹرز، انٹلیکچوئلز، پلے رائٹس گروپ نے 1976 میں رکھی فرانس کے ایک اکیڈمی آف لیٹرز کی پیٹرن پہ 1536 میں بنی تھی فرانس میں، اینڈ اٹس کال اکیڈمی ادبیات پاکستان، established by Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, the Pakistan Academy of Letters. But as I mentioned, initiated by a group of intellectual writers. یہ کائنات اپنی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمام صدائے کن فکیو. وان اعزاز ہال آف فیم، اس کا افتتاح اس وقت کے پرائم منسٹر جناب عمران خان نے کیا. وہ جس طرح کسی ریجمنٹ کی کوت ہوتی ہے، یہ وہی کوت ہے. اور یہاں 38 پورٹریٹ ہیں پاکستان کے امپورٹنٹ جو رائٹرز اور جو پاکستان کے مشہور پوئٹس ان کے. عبد الغنی خان. اینڈ اکیڈمی ہیز گاٹ اے ویری گڈ ہاسٹل جہاں بڑے سستے داموں رائٹرز کو کمرہ مل سکتا ہے. اس کے لیے رائٹر ہونا ضروری ہے، کوئی صاحب کتاب دس دیٹ. اور اسلام آباد جیسے مہنگے شہر میں سستے داموں کمرہ واقعی رائٹرز کی حوصلہ افزائی ہے. And now I am in the office of Dr. Najeeba Arif Sahaba, a renowned professor of Urdu literature and nowadays chairperson of Academy of Letters. Madam, کیا حال ہے؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب. میڈم glad to see you. Good to see you too. ہم نے تو خیر اکٹھا پڑھایا IIU میں ریٹائرمنٹ کے بعد، میں تو پھر وہاں پڑھا رہا ہوں. تو میڈم ہیو اے سیٹ میڈم. تشریف رکھیے. میڈم آپ کو مبارک بھی ہو. ویسے میں نے سنا تھا اور بڑا پریسٹیجس انسٹیٹیوشن ہے یہ اکیڈمی آف لیٹرز، اور کریڈٹ گوز ٹو انٹلیکچوئلز رائٹرز جنہوں نے اس وقت اس کی ابتدا کی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بالکل یہ بہت پورے پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ادارہ ہے جو وفاقی حکومت کے زیر اہتمام چلتا ہے. میڈم میں تو خیر جانتا ہوں، میرے ویورز کو ذرا اپنے بارے میں بتا دیں، کہاں سے آپ نے ایجوکیشن لی تھوڑا بہت، وچ ول بی انسپریشن یہ ہماری ینگ جنریشن کو، خاص کر فیمیل. ڈاکٹر خوشی اور فخر سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا تعلق طبقہ عوام سے ہے. میں جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے خوشاب میں پیدا ہوئی تھی. وہیں سے میں نے میٹرک کیا، جوہر آباد سے FSc کی، سرگودا کالج سے BA کیا، پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا. لیکن اس کے بعد ڈسٹنکشن آنے کے باوجود اور نوکری ملنے کے باوجود میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنی ساری زندگی دوسروں کا ٹیکس بچانے اور ان کے اکاؤنٹس بنانے میں نہیں گزار سکتی. تو پھر میں نے ٹیچنگ پروفیشن کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور MA اردو کرنے کے بعد MPhil اقبالیات، PhD اردو اور MA انگریزی کرنے کے بعد میں مستقل طور پر شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئی، اور 35 سال میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی. میڈم ایک سوال ہے، ویسے میں نے اکثر نوٹ کیا جو اچھے پوئٹ یا بڑے گڈ اردو کے حوالے سے وہ MA انگلش بھی ہوتے تھے. ایسے پروین شاکر MA انگلش تھی، ایسے میں اور کئیوں کو جاتا ہوں. ایک ہمارا بلوچستان میں ہوتا تھا، فوت ہو گئے، پروفیسر اردو. تو MA انگلش یہ شاید فیڈ بیک ملتا ہے وہاں سے. دراصل ادب تو ایک ہی ہے، زبانیں مختلف ہوتی ہیں.
چونکہ ہمارا معاصر ادب اس وقت بین الاقوامی ادب جو ہے اس کا بہت بڑا حصہ یا تو انگریزی میں لکھا جا رہا ہے یا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس کنٹمپریری لٹریچر سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اور اس میں دلچسپی کی بنیاد پر لوگ انگریزی ادب کی طرف جاتے ہیں۔ ماسٹرز میں نے کیا، ابتدا تو میری اردو سے ہی ہوئی تھی۔ جی، اور آئی ریممبر پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پوسٹ ریٹائرمنٹ پڑھا تھا۔ آپ تو خیر ایچ او ڈی تھی اردو کی اور کافی پین لیتی تھیں آپ ٹو پروموٹ اردو۔ جی ہاں، میں 16 سال اس یونیورسٹی میں رہی ہوں اور میں اس میں سے 8 سال تقریباً ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ صدر شعبہ رہی، 3 سال کے قریب 2.5 سال کے قریب میں ڈین بھی رہی ہوں فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر کی۔ تو یہ بہت ہی میرے لیے ایک یادگار اور بہت اچھا تجربہ رہا۔ میڈم، یہ اکیڈمی آف لیٹرز کے بارے میں لوگ جانتے ہیں لیکن کم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ آنیسٹلی مجھے بھی کافی آخر تک یہ نہیں پتا تھا۔ تو اکیڈمی آف لیٹرز کیا کرتی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ سوال پوچھا۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے پڑھے لکھے صاحب علم افراد بھی اس سے واقف نہیں ہیں کہ اکیڈمی آف لیٹرز در حقیقت کیا کرتی ہے۔ اردو میں ہم اسے اکادمی ادبیات پاکستان کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ادارہ ہے۔ اس کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں کے ادب کو فروغ دینا، تمام زبانیں، جس میں اردو اور باقی تمام زبانیں شامل ہیں جنہیں ہم علاقائی نہیں بلکہ پاکستانی زبانیں کہتے ہیں اور ان کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اہل قلم ادیبوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ کر سکیں سرکاری سطح پر وہ کر سکیں۔ تو ادیبوں کی فلاح و بہبود اور ادب کا فروغ، یہ 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ ان مقاصد کے تحت ہم متعدد سرگرمیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند ایک سرگرمیوں کا مختصراً ذکر کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے تو ہم مطبوعات کا ہمارا شعبہ ہے۔ ہم سال میں 9 جرنلز چھاپتے ہیں، 9 رسالے، جن میں سے اردو زبان میں پاکستان کی دیگر زبانوں کے جرنلز اور بچوں کا جرنل شامل ہے۔ انگریزی میں بھی ایک رسالہ ہم نکالتے ہیں۔ تو ادبیات کے نام سے ہمارا سہمائی رسالہ نکلتا ہے ادبیات اردو۔ ایک ہم ادبیات اطفال نکالتے ہیں جو بچوں کا رسالہ ہے۔ ایک ہم 4 رسالے نکالتے ہیں جو ہر صوبے کی ادبیات پر ان کی زبانوں میں مخصوص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادبیات خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا میں بولی جانے والی ساری زبانیں شامل ہوں گی۔ اسی طرح ادبیات پنجاب میں بولی جانے والی ساری زبانیں اور 4 زبانوں کے۔ پھر ہم پاکستانی لٹریچر کے نام سے ایک انگریزی میں رسالہ بھی چھاپتے ہیں، جس میں نہ صرف اپنے انگریزی ادب کو چھاپتے ہیں جو پاکستان میں لکھا گیا ہے، بلکہ پاکستان کی مختلف زبانوں کے انگریزی تراجم بھی شائع کرتے ہیں۔ ایک ادبیات انٹرنیشنل بھی ہم چھاپتے ہیں جو آن لائن ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانیز کی تخلیقات اس میں شائع ہوتی ہیں۔ ان جرنلز کے علاوہ ہم ڈاکٹر صاحب، اور یہ پبلشنگ آپ خود کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی پریس ہے یا پریس ہمارا نہیں ہے؟ ہم اس پر قواعد و ضوابط کے مطابق دیگر پریس کی سالانہ بنیاد پر خدمات حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اس کو دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مطبوعات کا باقی تمام کام ہم خود کمیشن کرتے ہیں، لکھواتے ہیں، نظر ثانی کرواتے ہیں، اس کی فارمیٹنگ کر کے کتاب تیار کرتے ہیں۔ ہماری اب تک 500 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں ہم مختلف زبانوں کی تاریخ شامل ہے، مختلف زبانوں کے ادب کے تراجم شامل ہیں، اہم ادبی شخصیات اور رجحانات پر تنقیدی کتابیں شامل ہیں، بین الاقوامی زبانوں کے تراجم شامل ہیں اردو میں، اور اردو کے تراجم بین الاقوامی زبانوں میں، یعنی ہم انگریزی میں بھی ہم نے کتابیں چھاپی ہیں، فارسی میں بھی چھاپی ہیں، اور ابھی ہم چائنا کے ساتھ ایک ہمارا ایگریمنٹ MOU سائن ہوا ہے جس کے تحت ہم ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ کریں گے اور وہ ہر سال ہماری کتابیں چائنیز زبان میں ترجمہ کریں گے۔ تو اس طرح کے ایگریمنٹ بھی ہمارے ہو رہے ہیں۔ ان کتابوں کے علاوہ ایک اردو ادب کے معمار کے نام سے ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس میں 200 سے زیادہ کتابیں ہم اب تک شائع کر چکے ہیں، جس میں اردو ادب کی جو اہم پاکستانی ادب کے معمار، جس میں پاکستانی ادب کی اہم شخصیات پر تعارفی کتابچہ شائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے، بلکہ ایک میں نے پڑھی بھی، ویری انفارمیٹیو۔ جی، یہ تحقیق کا ایک سورس بن گیا ہے، ایک بنیادی ماخذ بن گیا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیں تو اس کی زندگی، سوانح، اس کے آثار، اس کی کتابیں، اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ تو یہ تو ایک کام ہو گیا۔
اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے پروگرام کرتے ہیں، جس میں کانفرنسز شامل ہیں، جس میں قومی مواقع پر پروگرام شامل ہیں، لٹریچر فیسٹیولز شامل ہیں۔ ابھی ہم نے یوتھ لٹریچر فیسٹیول کیا ہے 3 دن کا، جو اتنا کامیاب رہا کہ الحمدللہ اس میں کوئٹہ سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور خیبر ایجنسی تک ہر شہر سے بچوں نے اپنے خرچ پر شرکت کی۔ میڈم میں یہاں سوری آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، اردو کے علاوہ باقی زبانوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم مختلف سطح پر کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک میوزیم بنا رہے ہیں پاکستانی زبانوں کا ادبی عجائب گھر کے نام سے، جس میں پاکستان کی 80 کے قریب زبانوں کے آثار محفوظ کریں گے۔ ہم ان کا اسکرپٹ رکھیں گے، ان کی آڈیو ویژولز رکھیں گے، ان کی ڈاکیومنٹریز رکھیں گے، ان کے مینوسکرپٹس رکھیں گے، تاکہ ہمارے نسلوں کو معلوم ہو کہ خاص طور پر وہ زبانیں جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، انڈیجرڈ لینگویجز جنہیں دنیا نے قرار دے دیا ہے، ان زبانوں کے آثار کو بھی ہم محفوظ کر سکیں اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس کتنی ڈائیورسٹی ہے۔ یہ ڈائیورسٹی آف لینگویجز ہمارا ایک اثاثہ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ایک تنوع ہے زبانوں کا، یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے اور اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر ہم ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 2 ایسی زبانوں کی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں جو معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں، انڈینجرڈ لینگویجز۔ ایک اس میں یدغا ہے اور ایک گوار باتی ہے۔ یہ دونوں چترال کے علاقے کی زبانیں ہیں اور ان پر ہم نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں۔ پھر ہم مستقل تراجم کروا رہے ہیں پاکستانی زبانوں سے اردو میں اور اردو سے پاکستانی زبانوں میں۔ ہم نے ایسی متعدد کتابیں شائع کی ہیں جس میں شنا کی ادبی تاریخ ہے، یا گلگت بلتستان کی زبانوں کی ادبی تاریخ ہے، گوار باتی پر ہم کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو سندھی زبان کے بڑے۔ ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ، with 100 apologies، یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ پاکستان میں ایز اے نیشنل لینگویج اردو کو جو عزت یا جو فروغیت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ ہاؤ وی کین پروموٹ اردو ایز نیشنل لینگویج؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دوسرے سوال کا میں جواب دیتی ہوں کہ ہماری ہر سرگرمی جو ہے وہ ایک نہ ایک طرح سے اردو کو بھی، باقی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو کے بھی فروغ میں کام کر رہی ہے۔ اسی طرح دیگر ادارے بھی ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کی سطح پر اردو آج بھی موسٹ فیوریٹ زبان ہے۔ اگر ہم کوئی ریفرینڈم کروائیں اور کوئی لوگوں سے رائے لیں کہ کس زبان کو ذریعہ تعلیم بنانا چاہیے یونیورسٹیوں میں، تو زیادہ اکثریت لوگوں کی رائے یہی ہوگی کہ اردو زبان کو۔ اسی طرح دفتری زبان بنانے میں بھی اکثریت کی رائے یہی ہوگی، مگر جو رکاوٹ ہے وہ کسی اور سطح پر ہے، سرکار کی سطح پر ہے، اور بعض اوقات سرکار بھی چاہتی ہے تو انتظامیہ کی سطح پر ہے یا کسی اور سطح پر۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہم کسی زبان کو معاش کے ذرائع سے نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک اس میں علمی دلچسپی لوگوں کی پیدا نہیں ہوگی۔ ہم نے اردو زبان کو معاش کے ذرائع سے نہیں جوڑا ہوا۔ یونیورسٹیوں میں ہمارا ذریعہ تعلیم اردو نہیں ہے، سرکاری مقابلے کے امتحان میں ہمارا ذریعہ تعلیم اردو نہیں ہے، اردو بولنے والوں کو معاشرے میں یا ہمارے حکومتی انتظامیہ میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی جیسی انگریزی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم نے انگریزی کو اپنے لیے پہچان بنا لیا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو تاریخی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں۔ ان وجوہات پر تو ہم بہت طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام کے دل اردو کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ اردو لنگوا فرانکا ہے۔ اردو کی وجہ سے آج ایک سندھی بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور کام کر رہا ہے، اردو کی وجہ سے ایک بلوچی بھی پنجاب میں کام کر رہا ہے، اردو کی وجہ سے ایک پٹھان بھائی کراچی تک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اردو زبان ہے جو سب کو جوڑے ہوئے ہے آپس میں۔ اس یکجہتی والے ایلیمنٹ کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ لاسٹ کوشچن یہ میڈم آپ پہ، کہ ظاہر فائنانسز کی ضرورت ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے، آپ تو منسٹری آف ہیریٹیج آئی بلیو اس کے انڈر آتی ہیں، تو گورنمنٹ فنڈ فائنانشیل سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے؟ جی بالکل ہے، گورنمنٹ ہی سپورٹ کر رہی ہے اور سب چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ
چونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ادارے کے بجٹ پہ کٹ لگا ہے، تو اس دفعہ ہمارا بجٹ بھی کوئی 50% کم ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جو ہم مستحق ادیبوں کو وظائف دیتے ہیں اور علمی اور ادبی اداروں کو جو ہم گرانٹس دیتے ہیں، وہ گرانٹس والا بجٹ تو 80% کم ہو گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے اب مشکل کا باعث بن رہا ہے کہ ہم اس مد میں کس طرح اپنے اداروں کو امداد دے سکیں گے، تو یہ مسائل تو ہیں ہمارے لیے۔ اور آخر میں آپ پروفیسر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، کیا میسج دیں گی ہماری ینگ جنریشن کو؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بدل رہی ہے، ہم اس وقت ایک عبوری دور سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے کمپیوٹر کے آنے سے پہلے دنیا اور تھی، کمپیوٹر کے آنے کے بعد دنیا اور ہو گئی، اسی طرح اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے، اور جہاں نہیں ہوا وہاں ہو رہا ہے۔ اس زمانے کے اپنے عہد کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے عہد میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عہد میں، اگر انسان اپنی قدر و قیمت قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقی قوت کو ترقی دے۔ جو شخص جتنا زیادہ کریٹو ہوگا، جتنی زیادہ اس میں تخلیقی قوت ہوگی، اتنا زیادہ اس کے بقا اور ارتقاء کا امکان موجود رہے گا۔ میڈم، کائنڈ آف یو، تھینک یو۔ اللہ آپ کے اکیڈمی آف لیٹرز کو اور ترقی دے، بہت شکریہ اور مجھے امید ہے آپ کی چیئر پرسن شپ میں یہ ادارہ ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔